ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نبی کی دعا سے بھی منافق کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ منافقت یا منافق اتنا برا لفظ ہے، یہ اتنے برے لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا کوئی نبی اور دوسرے جو پیغمبر گزرے ہیں وہ بھی اور ہمارے رسول اکرم بھی اگر منافقوں کے لیے دعا کریں ان کی بخشش کی تو وہ بھی اللہ پاک نے کہا وہ بھی منظور نہیں ہو سکتی، ان کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، ان کو یہ بخشے نہیں جا سکتا۔ سورۃ المنافقون آیات 5 اور 6 ان کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اپنے سروں کو گھماتے ہیں، یہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ آنے سے رک جاتے ہیں، یعنی اللہ کا رسول ان کو بلائے کہ آؤ بھائی میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ رک جاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو یا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو۔ اللہ پاک نے صاف صاف کہہ دیا، دعا ان کے لیے مانگو بخشش کی یا نہ مانگو، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو نافرمان ہوتا ہے، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منافقین اسی پر بس نہیں کرتے کہ وہ استغفار کے لیے نہ آئیں، بلکہ یہ بات سن کر غرور کے ساتھ سر کو جھٹکا دیتے ہیں اور رسول کے پاس آ کر معافی طلب کرنے کو اپنی بےزتی سمجھتے ہیں، اور اس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سورۃ توبہ منافقوں کے 3 سال بعد نازل ہوئی، یعنی سورۃ توبہ سورۃ المنافقون کے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات اور تاکید کے ساتھ بیان فرما دی گئی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 80 اس کا ترجمہ ہے، اے نبی خواہ درخواست کرو تم مغفرت کی ان کے لیے یا نہ بخش مانگو ان کے لیے، یعنی آپ ان کے لیے مغفرت دعا کریں یا نہ کریں برابر ہے، اگرچہ تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کرو، یعنی 70 دفعہ بھی بخش مانگو ان کے لیے، پھر بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے چل کر فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 84 اس آیت میں 2 باتوں کا مضمون بیان ہوا ہے۔ ایک یہ کہ مغفرت کی دعا صرف ہدایت یافتہ لوگوں کے حق میں ہی قبول ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کا رسول دعا کرے یا دوسرے لوگ بھی دعا کریں تو جو حق پر ہوگا، مومن لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، ان کے حق میں دعا قبول ہو سکتی ہے۔ منافقوں کے حق میں کبھی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی کسی کی بھی۔ جو شخص ہدایت یافتہ نہ ہو اور جس نے نافرمانی کی راہ اختیار کر لی ہو، اس کے لیے ایک عام مسلمان تو کیا، اللہ کا رسول بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو قبول نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو معافی مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو خود ہدایت حاصل کرنا نہ چاہے تو اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کو زبردستی ہدایت دے دے، اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کے اندر، اس بندے کے اندر کیا طلب پائی جاتی ہے، کیا اس میں کچھ نرمی پائی جاتی ہے، کیا یہ سمجھ سکتا ہے، کیا یہ واپس آ سکتا ہے، کیا یہ رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ کو یہ علم ہے، اللہ کو اپنی مخلوق اس نے بنائی ہے۔ اپنے والدین کو، ماں اور باپ کو بچے کے بارے میں علم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اسے پیدا کیا
اور چھوٹے سے وہ بڑا ہوا اس کی ساری عادتیں، ساری حرکتیں، ہر چیزیں ان کو پتہ ہوتا ہے، میرا فلاں بچہ کیسا ہے، فلاں بچہ کیسا ہے، فلاں بچہ کیسا ہے۔ تو اللہ کے نے یہ مخلوق بنائی تو اللہ کو کیوں علم نہیں ہوگا؟ تو اللہ کو ان لوگوں کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ قانون بنا دیا کہ جو ہدایت طلب کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اگر جو لوگ خود ہدایت حاصل کرنا نہ چاہیں تو اللہ کا طریقہ نہیں اس کو زبردستی ہدایت دے دے۔ اگر ایک بندہ خود ہدایت سے منہ موڑ رہا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کو زبردستی ہدایت سے سرفراز کرے۔ طاغوت کی بندگی نہ کرنے والوں اور اللہ سے رجوع کرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے، یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ جو لوگ طاغوت کی بندگی نہیں کرتے اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ جو اللہ سے رجوع نہیں کرتے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ سورۃ الزمر آیات 17 اور 18، 17 and 18 ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی بندگی سے۔ طاغوت کا میں نے پہلے ایک اپنی پوسٹ میں بڑا ایک مفصل بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ طاغوت کی بندگی سے اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اے نبی بشارت دے دو میرے بندوں کو جو بات غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی ہدایت کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ہدایت کے قریب ہی نہیں آتے، انہوں نے سے قریب آنا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اگر کوئی عقل سے کام لے گا، سوچے گا بھئی یہ کو کائنات ویسے تو نہیں بن گئی، کسی بنانے والے نے بنائی ہے، یہ اتنا جو اعلیٰ و عرفہ عادلانہ نظام جو چل رہا ہے یہ اپنے آپ تو چل نہیں سکتا، یہ کوئی آٹومیٹک سسٹم تو ہے نہیں۔ تو وہ عقل سے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو غور و فکر کرتے ہیں عقل کے ساتھ، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تفصیل کے لیے گلزار اسلام یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کریں طاغوت کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 157، یہ پہلے مفصل طور پر اس کا بیان طاغوت کا کر دیا گیا ہے۔ یہاں ہم طاغوت کی بندگی کرنے والوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ طاغوت کی بندگی کرنے والے کون ہیں اور اس سے بچنے والے کون ہیں، کون طاغوت کی بندگی کرتے ہیں اور کون طاغوت سے بچتے ہیں۔ طاغی سرکش کو کہتے ہیں۔ اگر طاغوت کہا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے انتہائی درجے کی سرکشی، یعنی اس طرح کہیں گے کہ فلاں انتہائی درجے کا سرکش اور باغی ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا تو صرف سرکشی ہے، مگر جو دوسروں سے اپنی بندگی کروائے وہ انتہائی درجے کا سرکش ہے، وہی طاغوت ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو طاغوت کی بندگی کا انکار کرتے ہیں اور صرف خدائے واحد کی بندگی کرتے ہیں، شیطان کے چیلوں کی بندگی کرتے ہیں، نہ ان کا حکم مانتے ہیں اور صرف اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ ہر بات پر غور و خوض کرتے ہیں اور اس کی اندھا دھند پیروی نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جو میری آیات ہیں ان پر بھی اندھا دھند نہ گرا کرو، ان کو عقل سے پرکھا کرو، ان پر غور و فکر کیا کرو، اندھے ہو کر ان آیات پر بھی نہ گر جاؤ بس پڑھی سنی اور چلے گئے، بلکہ ان کی غور و فکر کرو میری آیات پر۔ صرف حق بات کو قبول کرتے ہیں اور بات کے اچھے اور بہترین پہلو کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہی اللہ کریم ہدایت عطا فرماتے ہیں، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آیات اللہ کو جھٹلانے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ سورۃ الانعام آیات 36 تا 39، 36 to 39 ترجمہ ہے ان کا۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس رسول کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا۔ کہہ دو بے شک اللہ قادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشانی،
اس کی میں تشریح اس طرح کرتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اللہ معجزہ دے سکتا ہے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے معجزہ دینے پر، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور نہیں کوئی جاندار جو چلتا ہے زمین میں، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، مگر یہ سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ یعنی ایک ہم انسان ہی یا جن ہی یا امتیں نہیں ہیں، یہ تمام پرندے چرندے جو بھی کچھ اس کائنات میں ہیں، یہ بھی ایک قسم کی امتیں ہیں۔ آپ شہد کی مکھیوں کا انتظام دیکھ لیں، ان کا کتنا صاف ستھرا نظام ہے، باقاعدہ حکومت چل رہی ہے ایک چھتے پر، ملکہ ہے ان کی، کارکن ہیں، سپاہی ہیں۔ اس طرح آپ چیونٹیوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح وہ اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ بھی ایک تمہاری طرح کی امتیں ہیں ساری، اور ہم نے ان کے نوشتہ تقدیر میں کسی بات کی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی جب ہم نے ان کی تقدیر لکھی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ نے ہر ایک کو، جو چرند پرند کوئی بھی ہے، کیڑا مکوڑا حشرات الارض، ان کو اللہ نے ایک جبلت دے دی ہے، ان کو پتہ ہے بچوں کو کیسے پالنا ہے، بچے کیسے پیدا کرنے ہیں، پھر بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ وہ بالکل ان کا بھی نظام ایک امت کی طرح ہے، یعنی کہ مکمل طور پر زندگی کا بھی ایک سائیکل ہے، ان کا بھی ایک لائف سائیکل ہے، اور اس پر چل رہے ہیں۔ پھر یہ سب گھیر گھار کر اپنے رب کی طرف لائے جائیں گے، محشر کے دن یہ لائے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری بات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اب یہاں بھی ایک بات، کچھ لوگ اعتراض کریں گے یہ کیا ہوا کہ اللہ گمراہ کرے جسے چاہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے، یہ کیا بات ہوئی؟ خلاصہ یہ بات یہی ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ کا اتنا علم وسیع ہے کہ تمام کائنات مخلوقات اور ہر چیز پر حاوی ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مان جائیں گے بات کو، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا تو میرا وعدہ پورا ہوگا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا خود۔ اللہ تو ایک جب دنیا میں باپ کسی کو، ماں کسی پر ظلم نہیں کر سکتی تو اللہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ تو کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے علم میں ہے کتنے لوگ ہدایت حاصل کریں گے اور کتنے نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں کے اندر ہی یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بہرے اور گونگے ہیں، اور جو لوگ ہماری بات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشرکین آپ سے کوئی نشانی طلب کرتے تھے، یعنی مشرکین چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ آپ دکھائیں، اور کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہے تو اس پر یہ اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تو جواب دیا گیا کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ نبی تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ حق بات ہے یا نہیں۔ یعنی کہا گیا اللہ پاک کی طرف سے کہ تم یہ معجزے مانگتے ہو، نشانیاں مانگتے ہو، کہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ رسول پاک یہ نبی جو تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ بات حق ہے یا نہیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہارے ارد گرد ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، تم ایک نشانی مانگتے ہو، تمہارے پاس تو ہزاروں نشانیاں تمہارے آمنے سامنے، تمہاری ذات کے اندر بھی ہیں، تمہاری اپنے جسم کے اندر اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ کس طرح جسم کا نظام چل رہا ہے؟ جسم میں نظام تنفس ہے، نظام استخوان ہے، اور بہت سے نظام ہے، نظام دوران خون ہے، ہڈیوں کا نظام ہے۔ تو یہ کیا بیکار ویسے چیزیں بن گئی ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہی ہیں۔ زمین کے جانوروں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی ایک ایک قسم پر غور کرو، کس طرح ان کو ان کے ماحول کے مطابق پیدا کیا گیا ہے، کس طرح ان کی ضرورتیں ان کی جبلت میں ودیت کر دی گئی ہیں، ان کو رزق کس طرح ملتا ہے۔
اب دیکھیں ایک بات آپ جو روز دیکھتے ہیں، اللہ نے کس طرح کیموفلاج کیا ہے چیزوں کو. ایک بٹیر ہے وہ گندم میں رہتا ہے، تو گندم کے جو پودوں کا رنگ ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے، اس میں کیموفلاج ہو جاتا ہے. چارے میں یا گرین چیزوں میں، سبز چیزوں میں، سبز چاروں میں ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن کا رنگ سبز ہے، وہ اپنے دشمن سے بچنے کے لیے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ نے ان کو دشمن سے بچنے کے لیے دی ہیں. تو یہ چیزیں بیکار نہیں، بے معنی نہیں، ان پہ غور کرنا ہوگا. تو ان کی ضرورتیں اللہ نے ان کی جبلت میں ودیت کر دی ہیں. ہر کیڑا مکوڑا، ہر جانور پرندہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کن دشمنوں سے بچنا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، بچیوں کو کیسے پرورش کرنی ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے. ان کو رزق کس طرح ملتا ہے، کس طرح ان کی ایک تقدیر یعنی اندازہ مقرر ہے. تقدیر اندازے کہتے ہیں. اللہ پاک نے جو ایک تقدیر لکھی ہے نا ساری کائنات کی، وہ بھی ایک اندازہ ہے جس کی حدود سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں. اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے ساری کائنات کی، ان میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہے، نباتات بھی ہیں، گھاس بوٹ، پرندے چرندے، یہ سب نباتات، یہ ایک تقدیر کے مطابق ہے. یہ اس تقدیر سے، اس اندازے سے یعنی اس قدر سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر یہ تقدیر نہ ہوتی تو پھر تو دنیا میں ہر طرف گھاس ہی گھاس، درخت ہی درخت یہ ہو جاتے. تو جب یہ چیز، کوئی بھی چیز اپنے انداز سے آگے، زیادہ تقدیر سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہے، اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے تو لاکھوں درخت جل جاتے ہیں، ہزاروں چیزیں جل جاتی ہیں. وہ اندازہ، وہ تقدیر پھر برابر آ جاتی ہے. ہر ایک جانور اور چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی ان کے مقام پر حفاظت ہو رہی ہے اور رہنمائی کی جا رہی ہے، اور اس سے کس طرح کام لیا جا رہا ہے، کس طرح اس کو ایک ضابطے کا پابند بنا دیا گیا ہے، اور ان کا لائف سرکل کس طرح چل رہا ہے، یا ان کی پیدائش، زندگی اور موت کا سلسلہ کس طرح کام کر رہا ہے. اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے صرف اسی ایک نشانی پر غور کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی وحدانیت کا جو تصور پیغمبر اسلام پیش کر رہے ہیں اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو تصور پیش کر رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے. لیکن تم لوگ آنکھیں کھول کر دیکھتے نہیں ہو، نہ دیکھتے ہو، نہ کسی سمجھانے والے کی بات کا اثر قبول کرتے ہو، اور جہالت کی تاریکی میں پڑے ہوئے ہو. خدا اب یہ بات کہ خدا جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے، یہ کیا بات ہے؟ خدا کیوں گمراہی میں ڈالے گا؟ لیکن آیت میں تو لکھا ہے، اسی طرح لکھا ہے کہ جس کو چاہے اللہ گمراہی میں ڈال دے، خدا بھٹکا دے. اب اس کا تصور کیا ہے؟ میں دوبارہ، پہلے میں نے کچھ بتایا لیکن پھر تفصیل سے بتا رہا ہوں. خدا کا بھٹکا دینا یہ ہے کہ جہالت پسند انسان کو اللہ کی آیات کے مطالعہ کی توفیق نہ بخشی جائے، اور اگر ایک متعصب انسان اللہ کے آیات کا مشاہدہ کر بھی لے تو پھر بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی چڑھی ہوتی ہے اور غلط فہمیاں اس کو حقیقت سے بہت دور لے جاتی ہیں. اس کے برعکس اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کریم ایک طالب حق کو علم کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشتے ہیں، اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کے نشانات ملتے چلے جاتے ہیں. بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوتی ہیں، مگر جانوروں کی طرح ان کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں اور کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. اگر مطالعہ کائنات کے دوران ان کو حقائق نظر آ بھی جاتے ہیں تو وہ ان کو تعصب کی نظر سے دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کے برعکس ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور حقیقت کو تلاش کر لیتے ہیں. انہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ان کے علاوہ دوسروں کو ہدایت نہیں ملتی. تو یہ ہے اللہ کا گمراہ کر دینا. جب وہ خود ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، اس طرف آتے نہیں ہے، انہوں نے دشمنی اور تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں کے اوپر باندھ لی ہے، پٹی باندھ کر اندھے ہو چکے ہیں، وہ اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ پاک نے تو پیغمبر اسلام کو بھی فرمایا تھا، آفانتا تکرہ الناس ان یکونوا مومنین، اے پیغمبر کیا تم انہیں زبردستی مومن بناؤ گے؟ تو ولو شاء اللہ لجمعکم علی الہدی،
اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے پیغمبر کو فرمایا آفا انتا تکرہ الناس ان یکونوا مومنین، اے پیغمبر کیا تم انہیں زبردستی مومن بناؤ گے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اصل میں بات یہی ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کریم دیکھتے ہیں کس انسان میں رجوع اور طلب پائی جاتی ہے، کس میں نرمی پائی جاتی ہے، کون اچھائی کی طرف آتا ہے، تو اللہ اس کو توفیق بھی بخشتے ہیں اور اذن بھی بخشتے ہیں اور اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ومن آياته أن خلق لكم